ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بھارت کے 6 روزہ دورے پر ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بڑھتی ہوئی گہرائی پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ آج کے شو میں پروگرام میں اور کیا کچھ شامل ہے، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ دنیا بھر میں شہریوں کو میسر حال سال 2017 میں کیسی رہی؟ For the 12th consecutive year, freedom was on the decline across the globe. امریکہ میں نسلی برابری کی تحریک کے رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا پیغام آج کیا معنی رکھتا ہے؟ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کا پہلا کیڈٹ اسکول۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو بھارت کے دورے پر ہیں، جسے تاریخ ساز قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ 15 سال میں کسی بھی اسرائیلی وزیر اعظم کا پہلا دورہ بھارت ہے۔ 130 کاروباری شخصیات کا وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملک آزاد تجارت کے ایک معاہدے پر مذاکرات کریں گے، جس پر اسرائیل ایک عرصے سے پیش رفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دورے کے آغاز پر گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نے نئی دلی میں ایک بزنس کانفرنس بھارت کے ساتھ مل کر دنیا کے مستقبل پر کام کرنے کی بات کی، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نے اسرائیلی کمپنیوں کو بھارت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ What we can do together is shape the future. We are your partners. And I came here to say today, Prime Minister Modi, thank you for believing in Israel the way we believe in India. India's development agenda huge. It presents a vast economic opportunity for Israeli companies. I invite more and more Israeli people, business and companies to come and work in India. اس دورے کی سیاسی اہمیت اور اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے نئی دلی میں ہماری نمائندہ رتل جوشی سے۔ رتل، سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ دورے کا مقصد کیا ہے اور 6 روزہ دورہ ہے تو ہائی لائٹس کیا ہیں؟ دیکھیے، مقصد 25 سال ہو چکے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے بھارت اور اسرائیل کے بیچ، لیکن کبھی بھی دونوں کی اس ریلیشن شپ کو اتنا اوپنلی اکنالج نہیں کیا گیا جتنا اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں۔ جب 2014 میں مودی گورنمنٹ پال میں آئی تھی، تب سے یہ مانا جانے لگا تھا کہ اسرائیل نزدیکیاں بڑھیں گی، اور ان بڑھتی نزدیکیوں کو ایک اوپن پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش آپ اس دورے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور 6 مہینے پہلے ہی خود مودی گئے تھے اسرائیل، تو ود ان 6 months وہ لوٹ کے اگر ان کے پرائم منسٹر یہاں پر آ کر اس طرح سے ایک 6 روز کا دورہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس ریلیشن شپ کو اوپنلی اکنالج کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑے بزنس ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ یہاں پہنچے ہیں اور دونوں دیشوں کے بیچ بزنس بڑھانے کی بات کی گئی ہے، اور 9 ایریاز ہیں جہاں پر اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، جو ڈیفنس سے لے کر بالی ووڈ تک اس میں ان ایریاز میں شامل ہے سارا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ڈیفنس ڈیل ہے، جو ڈیفنس کوآپریشن کی بات 25 سال سے وہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اس بار اتنے اوپنلی یہ بات کہی گئی ہے کہ کیوں نہ دونوں دیش مل کر ساتھ کام کریں، تو اسے بھی ایک پردے سے باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اور سول سوسائٹی اس دورے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا ری ایکشن ہے ان کا؟ دیکھیے، بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے اس وقت جو اس سرکار کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ریلیشن شپ کو عرب ورلڈ اور فلسطین کے ساتھ ہائفنیٹ کر کے دیکھا جاتا ہے۔ اس کو ڈی ہائفنیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہندوستان میں جو بہت زیادہ سمپیتھی فلسطین کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس لیے بہت ایک ڈیلیکیٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا سرکار کے لیے اہم تو ہے ہی، لیکن اپوزیشن پارٹی اسپیشلی لیفٹ پارٹی بہت غصہ تھی اس وزٹ کو لے کر۔ انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل کی پالیسی سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے سارا، جو میں جلدی سے مینشن کر دیتی ہوں، کہ راہل گاندھی کے ساتھ ابھی تک کوئی بھی میٹنگ پلان نہیں ہے نیتن یاہو کی، جبکہ 2003 میں آریل شارون جب آئے تھے تو وہ کانگریس پریزیڈنٹ سونیا گاندھی سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ہمارے ساتھ تھی نئی دلی سے اور ہمیں اسرائیل کے وزیر اعظم کے دورہ بھارت کی اپڈیٹس دے رہی تھیں رتل، تھینک یو ویری مچ۔ اور بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو
भारत ने इसराइल को 1948 में उसके क़याम के वक्त नहीं बल्कि 2 साल बाद 1950 में बतौर रियासत तस्लीम किया, जबकि बाकायदा सफारती ताल्लुकात सिर्फ 25 साल कबल 1962। इसके बावजूद 1962 में भारत की चीन के साथ जंग और फिर 65 और 71 में पाकिस्तान के जंगों के दौरान भी उसे इसराइल ने हथियार मुहैया किए और आज भारत सबसे ज्यादा हथियार इसराइल से ही खरीद रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटेलिजेंस के शोबे में भी गहरा ताउन है, जबकि दो तरफा तजारत का हजम $4 अरब से अब कुछ ज्यादा है। और नरेंद्र मोदी वो पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल इसराइल का दौरा किया। इसराइल के ताल्लुकात में गहराई क्यों बढ़ रही है और उससे पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है, इस पे हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान से, डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन, जो कि जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंडिया इनिशिएटिव के डायरेक्टर भी हैं। डॉक्टर नूरुद्दीन, वेलकम टू व्यू 360। सो व्हाट्स बिहाइंड दिस closeness that we see developing between India and Israel? A little bit of mutual need. India needs the weapon systems that Israel has. It needs a lot of the technology that Israel is providing because of its location and because of its expertise in areas like agriculture and irrigation. But really, defense procurement is at the center of this burgeoning relationship. For Israel, I mean, India is, as Mr. Netanyahu is fond of saying, the first democracy he sees when he looks to the West, and so, or to the East. And so, I think for Israel, India is a useful ally in the region. But for India, this is really needing military systems. It needs to upgrade its military systems actively. तो भारत और इसराइल एक दूसरे से क्यों ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं? अगर दोनों की ज़रूरियात इसके जो है फोकस में है, इसका सेंटर जो है दोनों की ज़रूरियात हैं, और डॉक्टर इरफान नूरुद्दीन का ये कहना है तो उसको असलहे की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हम देखते भी हैं कि भारत अब अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करना चाह रहा है, मज़ीद जदीद करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको हथियार चाहिए और हथियारों की टेक्नोलॉजी के लिए वो देखता है इसराइल की जानिब। और जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है तो वो एक बड़ी डेमोक्रेसी और एक बड़े एलाई के तौर पर भारत को देखता है इस रीजन में। बट व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशंस, इंडिया हैज़ ऑलवेज लेंट इट्स सपोर्ट टू द पैलेस्टीनियन कॉज, support in India. How, and Ritul also used this word dehyphenate. Right. Now we see that India is trying to separate its relationship with Israel and with Palestine. How possible is that, and why are we seeing this shift? Well, because they want weapon systems from Israel. Okay. That's front and center. But the relationship with Palestine, I don't think is going to change. In fact, when the United Nations just a month ago, India voted with the rest of the world against Israel's wishes after Mr. Trump declared the capital of Israel. The ambassador to the United Nations made clear that Palestine remains what he called a reference point for Indian foreign policy. So I don't see that changing. But this notion of dehyphenation is part of India's foreign policy strategy. It wants to be on its own in bilateral relations. You see this, of course, with Pakistan as well. The way India has approached the United States is to say, stop talking about Indo-Pak, talk about India. They're trying the same thing with Israel. Alright, तो हम देखते हैं कि माजी में भारत की बहुत हिमायत रही है फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के हवाले से, और इस मरतबा भी जब यरूशलेम के हवाले से जो UN में वोट हुआ, जब अमेरिका ने यरूशलेम को इसराइल का करार दिया, तो उस मौके पे भी भारत ने अमेरिका के फैसले की मुखालफत की, दीगर मुल्कों के साथ वोट किया। और भारत का अभी यही मौक़िफ़ है कि वो इन दोनों जो एंटिटी, भारत उनके साथ इसराइल और फ़लस्तीन, उनके साथ अपने ताल्लुकात अलग अलग बुनियादों पर इस्तवार कर सकता है। उसके लिए अब भी फ़लस्तीन बहुत अहमियत रखता है, लेकिन चूंकि भारत के लिए इस वक्त डिफेंस टेक्नोलॉजी और वेपन्स टेक्नोलॉजी भी बहुत अहमियत रखती है, लिहाजा वो इसराइल के साथ भी अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। इन टर्म्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, नाउ इंडिया इज सराउंडेड बाय मेजॉरिटी Muslim, all of them Palestine is a major concern. Is India creating a foreign policy challenge for herself by aligning with Israel and bringing this alignment so much in the open? They're walking a very delicate balance. And it's less, in some ways, all the Muslim countries in its immediate vicinity than some that are further away. The Gulf countries of the Persian Gulf, the Arabian Sea, in which lots of Indian migrants work. But really Iran, which is one of India's largest exporters of oil, and on originally been willing to go against US wishes and has maintained a very friendly relationship. How India manages to balance both its desire to keep an open trading relationship with Iran while building a trading relationship with Israel, that's going to be the biggest challenge, I think, for India. But in the short run, I see this less as alignment than the desire to just buy and sell more goods and services. And again, once
mainly military technologies with Israel. Alright. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھارت مسلمان ممالک کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، خطے کے کئی مسلمان ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کے ساتھ اپنے تعلقات بھی جاری رکھے گا اور ان ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات میں توازن رکھے گا، تو ڈاکٹر نور الدین کا کہنا ہے کہ ایک نازک سچویشن، ایک نازک توازن ہے جس کے اوپر بھارت کو کام کرنا ہوگا، لیکن بھارت جہاں تک اسرائیل کی بات کو سینٹر میں رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ ایران کی بھی مثال لی جا سکتی ہے کہ ایران کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں اور بھارت کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ہر ملک کو بھارت اس وقت الگ الگ طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. But when it comes to Pakistan, that is the $1,000,000 question. When you see India and Israel coming together, should Pakistan be concerned? Pakistan's concerns, I think, are less directly about India and Israel than what I think is a growing isolation potentially for Pakistan on the world stage. You take the tweets of Mr. Trump on New Year's Day, and since then, picking Mr. Netanyahu in India has already highlighted the fact that Hafiz Saeed is free in Pakistan because of the memory of the November 2008 attacks in which Israeli citizens were killed in those attacks. I think you're going to see this anti-terrorism angle used once again to isolate Pakistan, and I think that it is in that context that Pakistan should be concerned, less so about whether or not India and Israel grew closer. تو پاکستان کو بھارت اور اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئی جو قربت ہے تعلقات میں، اس کے بارے میں اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر نور الدین کی نظر میں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ عالمی سطح پہ مزید تنہائی کا شکار ہو سکتا ہے. اس معاملے میں اگر حافظ سعید کے معاملے کا انہوں نے ذکر کیا جس پہ بھارت اور اسرائیل دونوں ہی آواز اٹھا چکے ہیں، صدر ٹرمپ کی ٹویٹس بھی اس میں سارے جو سچویشن ہے اس میں اگر آپ فیکٹر ان کرتے ہیں تو بھارت اور اسرائیل کے تعلقات ڈائریکٹلی پاکستان کو اس طرح سے امپیکٹ نہیں کریں گے، isolation کا عالمی سطح پہ تنہائی کا ایشو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے. One thing I do want to ask you, last year we saw that Prime Minister Modi was the first Prime Minister in 70 years to go to Israel, and then he chose not to meet with any Palestinian leaders, which was a break from previous Indian policy. I think Prime Minister Modi has more of an interest, more of a fascination with developing closer ties with the Israeli leadership, and for the first time in history actually sidelining the Palestinians. That's a really great question. I should say that it's expected that in the next 6 months he will be visiting Palestine. But I think a lot of people suggest that Mr. Modi sees in Mr. a very like-minded leader, a kindred spirit, if you would, right? Beleaguered in a sort of hostile environment, a very fierce nationalist. And I think Mr. Modi sees in himself a similar sort of hero figure as some proud Indian nationalist who really is defending India on the world stage. Alright, تو جہاں تک یہ بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی 70 سال کی اسرائیل کی تاریخ میں وہ پہلے بھارتی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے گزشتہ سال اسرائیل کا دورہ کیا اور اس فلسطینی قیادت سے ملاقات نہیں کی، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مودی جو ہیں وہ خود نیتنیاہو کے ساتھ، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کا ذہن ملتا ہے، وہ اس سوچ کو پسند کرتے ہیں کہ اسرائیل جو کہ اسرائیل کی کم از کم جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو فلسطینی اور شدت پسندوں کا سامنا ہے. تو پرائم منسٹر مودی اس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اگر بھارت کو بھی شدت پسندی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس سے کس طرح سے نمٹ سکتا ہے، اور وہ اسرائیل کو ایک مضبوط ریاست کے طور پر دیکھتا ہے، شدت پسندی کو جو کہ اسرائیل کا موقف ہے اس کا سامنا کیا ہے. ڈاکٹر عرفان نور الدین، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ. Thank you. اور دنیا بھر میں شہریوں کو میسر آزادیوں میں 12 سال سے مسلسل کمی ہو رہی ہے. یہ نتیجہ ہے امریکی ادارے فریڈم ہاؤس کی تازہ ترین رپورٹ کا، جس میں سال 2017 کے دوران آزادی کی عالمی صورتحال کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ ندیم یعقوب اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ندیم، پاکستان کے بارے میں رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ فریڈم ہاؤس ایک غیر سرکاری امریکی ادارہ ہے جو 1973 سے ہر سال دنیا کے 195 ممالک میں رونما ہونے والے واقعات اور رجحانات کی روشنی میں شہری آزادیوں اور سیاسی حقوق سے متعلق رپورٹ مرتب کر رہا ہے. اس رپورٹ میں ہر ملک کی ریٹنگ کی جاتی ہے جیسے دنیا بھر میں مختلف ادارے، صحافی، ریسرچرز اور دوسری تنظیمیں مستند سمجھتے ہیں. تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان کو جزوی طور پر آزاد معاشرہ قرار دیا گیا ہے. پاکستان کا مجموعی سکور 145 ہے. درجہ بندی کے مطابق 100 کا مطلب آزاد ترین اور 0 کا مطلب سب سے کم آزاد ہے. پاکستان کا سکور گزشتہ برس سے مختلف نہیں. 1 سے 7 کے اسکیل پر آزادی کے لیے پاکستان کو 4.5، سیاسی حقوق میں 4 اور شہری آزادیوں کے حوالے سے 5 کی ریٹنگ دی گئی. اس اسکیل میں 1 کا مطلب آزاد ترین جبکہ 7 کا مطلب سب سے کم آزاد ہونا ہے.
رپورٹ میں دنیا کے مختلف خطوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل۔ دنیا بھر میں جمہوریت زوال پذیر اور حملوں کی زد میں، یہ کہنا ہے فریڈم ہاؤس کی نئی رپورٹ کا، جس میں دنیا کے تمام ممالک میں شہری اور جمہوری آزادیوں پر نظر ڈالی جاتی ہے۔ فریڈم ہاؤس سے منسلک اسکالر آج پڈنگٹن نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا، مسلسل 12ویں سال پوری دنیا میں آزادی زوال پذیر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 2017 میں ایسے ممالک کی تعداد زیادہ تھی جہاں آزادی کی صورتحال میں بہتری کے بجائے ابتری دیکھی گئی ہے۔ اس میں امریکہ بھی شامل ہے، جہاں گزشتہ انتخابات میں روسی مداخلت کی چھان بین کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جمہوریت کا ماڈل سمجھے جانے کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ یورپ بھر کے انتخابات میں روس کی جانب سے غلط معلومات پھیلانے کو دنیا بھر میں جمہوری اقتدار کو کمزور کرنے کی وجہ قرار دیا گیا۔ چین جیسے ممالک میں موجودہ رہنما شی جن پنگ کی قیادت میں چین میں جبر اور سینسرشپ میں اضافہ ہوا ہے۔ میانمار میں روہنگا مسلمانوں کی وسیع پیمانے پر بنگلہ دیش انسانی بحران کا سبب بنی، جسے امریکہ سمیت کئی دوسرے ممالک نسل کشی قرار دے رہے ہیں۔ زمبابوے میں رابرٹ مگابے کی برطرفی کے بعد ملک کے سیاسی مستقبل کے بارے میں پڈنگٹن ذرا محتاط ہیں۔ میں کمی ہوئی ہے، لیکن ایسا صدر مگابے کو غیر جمہوری انداز سے ہٹائے جانے کے باعث ہوا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اصلاحات، آزادیوں اور آئندہ سال جمہوری انتخابات کرانے کے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوں۔ فریڈم ہاؤس کے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ عراق اور افغانستان میں جاری جنگوں کے باوجود سویلین اقتدار کی جانب ترقی کی جانچ کے لیے وہاں اس سال ہونے والے انتخابات پر نظر رکھیں گے۔ فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ میں جنوبی ایشیا میں صرف بھارت کو آزاد قرار دیا گیا ہے، اکثر دوسرے بھی طور پر آزاد قرار دیا گیا۔ افغانستان ان ممالک کے فہرست میں شامل ہے جہاں آزادیاں میسر نہیں۔ جی سر، فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ کی تفصیلات ہمارے ویورز پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ندیم، تھینک یو فار دا ڈیٹیلز۔ اور دنیا کے دیگر حصوں میں کیا ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ امریکہ اور کینیڈا شمالی کوریا پر اقوام متحدہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کے عمل درآمد کے حوالے سے 20 ممالک کا اجلاس آج کینیڈا کے شہر وینکوور میں ہو رہا ہے۔ دوسری جانب چین کے صدر ژی جن پنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات میں مشکل سے پیدا کی جانے والی بہتری کو قائم رہنا چاہیے۔ شہر ٹریپولی میں قائم ملک کے واحد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 20 افراد ہلاک اور 60 زخمی ہو گئے ہیں۔ حکومتی ترجمان کے مطابق حملہ ایئرپورٹ کی حدود میں قید 2500 دہشت گردوں کی رہائی کی کوشش میں کیا گیا۔ حملے کی ذمہ داری ابھی تک کی۔ بنگلہ دیش اور میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی میانمار واپس منتقلی کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے مطابق 2 سال کے دوران تمام پناہ گزینوں کی منتقلی مکمل کر لی جائے گی۔ معاہدے پر عمل درآمد آئندہ منگل کو شروع کر دیا جائے گا۔ فلپائن کے مایون آتش فشان سے نکلنے والے ارد گرد کی آبادی کو لاکھوں افراد سے خالی کروا لیا گیا ہے۔ علاقے میں زلزلے کے 9 جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق آئندہ چند گھنٹوں میں آتش فشاں کے پھٹنے کا خدشہ ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا شمار امریکہ میں سیاہ فاموں کے حقوق کی تاریخ لیڈر کے طور پر ہوتا ہے۔ کنگ ایک چرچ کے پاسٹر تھے اور 60 کی دہائی میں سیاہ فاموں کے حقوق کی تحریک کے بہت ہی اہم رہنما بن کر ابھرے۔ 1968 میں انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن اس ہفتے ان کی سالگرہ کی مناسبت سے ملک بھر میں تقریبات جاری ہیں جس میں ان کے پیغام کو آج کے دور کے تناظر میں دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ نیو یارک کے ایک ایسے ایونٹ مناتے کنگ ڈے کے موقع پر امریکہ بھر میں ایسے پروگرامز پورے ہفتے جاری رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کنگ نے 1960 کے عشرے میں سیاہ فام امریکی اقلیت کو گوروں کے برابر حقوق دلانے کے لیے ایک پرامن تحریک چلائی تھی۔ ڈاکٹر کنگ کا خواب امریکہ کا قیام تھا جہاں تمام امریکیوں کو مساوی مواقع ملیں، اور یہ صرف نسل سے متعلق نہیں تھا بلکہ طبقے، غربت، یکساں تعلیم تک رسائی اور دوسری بہت سی چیزیں تھیں جن کے حصول کی کوشش ڈاکٹر کنگ اس وقت کر رہے تھے جب انہیں 50 سال قبل قتل کیا گیا، اور اس خواب کئی اعتبار سے پس پشت ڈالا گیا اور کئی لحاظ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ جب 1934 میں ہمارا تھیٹر اپولو تھیٹرز میں تبدیل ہوا تو یہ امتیاز سے پاک پہلے تھیٹرز میں سے ایک تھا۔ میرا خیال ہے کہ اپولو تھیٹر اور ڈاکٹر کنگ کا پیغام یہ ہے
کہ جب آپ لوگوں کو ایک منصفانہ موقع دیتے ہیں اور ان سے تعصب نہیں برتتے تو تمام طرح کے مواقع اور ہنر آپ کو دستیاب ہو جاتے ہیں. All kinds of opportunity and talent become available. امریکہ کے بدلے ہوئے سیاسی ماحول میں ڈاکٹر مارٹن لیوتھر کنگ کی تعلیمات کے کیا اس پر بھی پروگرام میں بات ہو رہی ہے. جب میں ڈاکٹر مارٹن لیوتھر کنگ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے ذہن میں قربانی کا خیال آتا ہے، اور بالکل ایسا ہی خیال مجھے اپنے بارے میں بھی آتا ہے جب میں اپنے مسلمان بچوں، ان کی شناخت اور ان کے احساسات کے بارے میں سوچتی ہوں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے اس وقت سے ملک پہ رہ رہے ہیں جو ان بچوں سے کہتا ہے کہ تمہارا تعلق یہاں سے نہیں. عام نیو یارکرز کے لیے یہ مارٹن لیوتھر کنگ اور خود امریکی تحریک کے ایک اہم حصے کو سمجھنے کا ایک اہم موقع ہے. I have 3 beautiful grandsons and although میرے 3 خوبصورت پوتے ہیں اور ان کے اسکول میں مارٹن لوتھر کنگ کی سالگرہ منائی تو جاتی ہے لیکن ان کے بارے میں تفصیلی معلومات نہیں پڑھائی جاتی. تو میں چاہتی ہوں کہ انہیں وہ معلومات ملیں کہ ڈاکٹر کنگ کون تھے اور ان کے کام کا کیا مقصد تھا. میں نے یہ جانا کہ وہ سینیٹیشن عملے کے حق کے لیے بھی لڑے، صرف سیاہ فام یا سفید فام لوگوں کہ ان سب کے لیے جو سفید فام نسل پرستی کے نیچے دبے ہوئے تھے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں لڑکیوں کے لیے پہلا کیڈٹ اسکول کھولا گیا ہے. آئیے وہاں چلتے ہیں اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں. خاکی یونیفارم اور لال فوجی ٹوپی پہنے درخانے اور اس کی کلاس فیلوز پریڈ گراؤنڈ میں ڈرل انسٹرکٹر کی آواز پر مارچ کر رہی ہیں. اس سے تبدیلی سوچتے ہیں کہ صرف مرد ہی فوج میں جا سکتے ہیں. جب ایک خاتون وزیر اعظم بن سکتی ہے، وزیر خارجہ یا اسٹیٹ بینک کی گورنر بن سکتی ہے تو وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی بن سکتی ہے، اور میں یہ ممکن کر دکھاؤں گی. 13 سالہ درخانے اور اس کی 70 کلاس فیلوز انتہا پسندی اور دہشت گردی سے متاثرہ صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں پاکستان کے سب سے پہلے لڑکیوں کے کیڈٹ کالج کی طالبات ہیں، لیکن ان کے ارادے بلند ہیں. یہ کالج 2017 میں قائم کیا گیا ہے. مجھے یہاں ہونے پر لیڈرشپ کی آفر کی جاتی ہے. ہم یہاں پہلا بیچ ہیں، اس لیے مجھے اس پر بہت زیادہ فخر ہے. میں فائٹر پائلٹ بننا چاہتی ہوں. اس سے مجھے ٹریننگ ملے گی اور میرے لیے فوج میں جانے میں آسانی ہوگی. پاکستان میں عام طور پر حکومت اور فوج کے تعلیمی برانچ کے افسروں کی مدد سے چلائے جاتے ہیں. اس وقت بھی پاکستان بھر میں کیڈٹ کالجز میں سینکڑوں کی تعداد میں صرف لڑکے ہی زیر تعلیم ہیں، جن کا مقصد انہیں آرم فورسز اور سول سروسز کے لیے تعلیم و تربیت دینا ہے. گرلز کیڈٹ کالج کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ یہاں کی طالبات بھی آرم فورسز سمیت جو بننا چاہتی ہیں انہیں اس کے لیے تیار کیا جائے گا. This institution is, I take it that is a very unique institution. یہ ادارہ بہت منفرد ہے. ہم نہ صرف نصاب پر توجہ دیتے ہیں بلکہ ہم جسمانی فٹنس اور ذہنی نشو و نما پر بھی زور دیتے ہیں جو شخصیت کے لیے بے حد ضروری ہے. پاکستان میں فوج کو ایک طاقتور ادارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس نے پاکستان کے 70 سالوں کی تاریخ میں کئی عشرے ملک پر حکومت کی ہے. فوج زیادہ تر انتظامی عہدوں پر ہی رہی ہیں اور زیادہ تر وہاں بھی اپنے حقوق کے لیے لڑتی آئی ہیں. درخانے اور اس کی کلاس فیلوز پر امید ہے کہ یہ کالج انہیں پاکستان کے لیے لڑنے کے مواقع دے گا. نیلوفر مغل، اردو VOA، واشنگٹن. یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.